فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. دونوں اللہ تعالیٰ کی بخشش اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، جس کو تیار کیا گیا ہے متقی لوگوں کے لیے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوڑ کا ذکر کیا ہے. انسان دنیا میں دوڑ لگاتا ہے، میں فلانے سے آگے نکل جاؤں، فلانے بزنس مین سے آگے نکل جاؤں، فلانے نوکری جاب سے آگے نکل جاؤں. خوبصورتی میں، جمال میں انسان ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں دنیا میں مسلسل لگا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو دیکھتے ہوئے اس کے سامنے بھی ایک دوڑ کا ذکر کیا ہے، ایک ریس کا ذکر کیا ہے کہ وہ ریس ہے کہ انسان کو جو توانائیاں ملی ہیں، جو طاقت ملی ہے، یہ ساری کی ساری لگا دے دو کاموں کے لیے. ایک تو اسے اللہ کی بخشش مل جائے، یہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، اس کو معاف کر دے، اور دوسری بات یہ ایسے عمل کرے، پوری جان لگا دے کہ یہ جنت میں داخل کر دیا جائے. یہ دو باتوں کی طرف اس آیت مبارکہ میں اس کی توجہ کرائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، وہ اس کی فطرت سے واقف ہے. انسان دنیا میں کوئی بھی کام کرتا ہے، وہ پوچھتا ہے مجھے ملے گا کیا. وہ پہلے پوچھتا ہے یہ کام کروں گا مجھے ملے گا کیا. اللہ نے اس کے سامنے جنت رکھی. اچھے کام کرو گے، نیک کام کرو گے، کیونکہ انسان فطرتاً تاجر ہے، یہ لالچی بھی ہے انسان. اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. اس نے اس کے سامنے جنت رکھی، جنت کا بیان رکھا، جنت کا تذکرہ کیا تاکہ لوگوں کو جنت میں جانے کا شوق ہو. اور یہاں پر انسان خوف کی وجہ سے کوئی کام نہیں کرتا. اس کے سامنے دوزخ کو رکھا. اگر تم فرما برداری نہیں کرو گے، اچھے کام نہیں کرو گے، تو پھر دیکھو تمہارے لیے دوزخ کے ڈنڈے بھی ہیں، تمہارے لیے دوزخ کا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو دیکھتے ہوئے یہ دو باتوں کا یہاں پر ذکر کیا. لیکن جو محبت والے ہوتے ہیں، جو عشق والے ہوتے ہیں، وہ نہ جنت کی لالچ میں عمل کرتے ہیں، نہ دوزخ کے خوف سے بچنے کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں، بلکہ وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں. وہ نہ جنت کی لالچ میں کرتے ہیں، نہ دوزخ سے بچنے کے لیے کرتے ہیں. وہ جو کرتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں کرتے ہیں. جو محبت والے ہوتے ہیں، جو عشق والے ہوتے ہیں، وہ صرف اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، وہ کوئی کاروبار کرتے نہیں ہیں. حضرت رابعہ بصریہ عورتوں میں ولیہ ہوئی ہے. کسی نے ان کو دیکھا کہ ان کے ایک ہاتھ میں پانی ہے، دوسرے ہاتھ میں آگ ہے، تیزی کے ساتھ جا رہی ہے. کسی نے پوچھا اماں جان اتنی تیزی کے ساتھ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ فرمایا میں جنت کو آگ لگانے جا رہی ہوں اور دوزخ کو بجھانے جا رہی ہوں. اس شخص نے کہا اماں جان ہم تو عمل کرتے ہیں جنت میں جانے کے لیے، آپ اسی کو جلا دینا چاہتی ہیں؟ فرمایا ہاں میں چاہتی ہوں جو بھی عمل کرے وہ اللہ کے لیے کرے، کسی لالچ میں نہ کرے، کسی غرض میں نہ کرے. اللہ کا حکم ہے، اس کا فرمان ہے، بس اس کی عمل
کی لالچ میں نہ کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی محبت میں عمل کرے۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر جنت کا ذکر کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود جنت کی باتیں صحابہ کرام کو بتائیں تاکہ امتیوں کو جنت میں جانے کا شوق پیدا ہو۔ آج پاکستان میں کچھ ایسے علاقے ہیں، آپ وہاں پر جانا آپ کو پسند ہوتا ہے، ٹھنڈے علاقے ہیں، خوبصورت علاقے ہیں، آپ نے اس علاقے کی باتیں سنی ہوئی ہیں، آپ کو شوق پیدا ہوتا ہے کہ ان علاقوں میں جا کر وہاں پر گھومیں، دیکھیں، نظارہ دیکھیں کہ اللہ نے کتنی خوبصورت وہ جگہ بنائی ہے۔ تو نبی پاک نے جنت کا ذکر کیا، جنت کی نعمتوں کا بیان کیا، جنت کتنی خوبصورت بنائی ہے، ایک ایک چیز کو بیان کیا تاکہ امتیوں کو جنت میں جانے کا شوق پیدا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جنت کو کس چیز سے بنایا گیا؟ یہ صحابی کا عقیدہ ہے، ان کو پتا ہے اللہ کا نبی اللہ کی عطا سے جانتا ہے کہ جنت کو کن چیزوں سے بنایا گیا ہے۔ نبی پاک یہ نہیں فرماتے مجھے کیا پتا کہ اللہ نے جنت کو کن چیز سے بنایا ہے، نبی پاک یہ فرماتے نہیں ہے۔ اللہ کا نبی اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتا ہے۔ یہ عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اب نبی پاک نے جنت کا نقشہ بیان کیا اور مٹیریل کو بیان کیا، جنت کو کس چیز سے بنایا گیا ہے۔ اب نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جنت میں جو اینٹیں استعمال ہوئی ہیں وہ سونے اور چاندی کی ہیں، سونے اور چاندی کی اینٹوں سے جنت کو بنایا گیا ہے۔ فرمایا اس کے اندر جو سیمنٹ، جو مسالہ استعمال ہوا ہے وہ خالص کستوری کا ہے۔ آپ لینے جائیں جہاں پر خریدنے جائیں تو پتہ چلے۔ فرمایا جو بجری استعمال ہوئی ہے وہ ہیرے اور موتی ہے، جو مٹی ہے وہ زعفران کی ہے۔ نبی پاک نے جن چیزوں سے جنت کو بنایا گیا تھا ایک ایک چیز کو بیان کیا تاکہ امتیوں کو جنت میں جانے کا شوق پیدا ہو۔ نبی پاک خود فرماتے ہیں جنت ایسی ہے جو کسی کے خیال میں نہیں آ سکتی، جو کسی کی سوچوں میں نہیں آ سکتی کہ اللہ نے اسے کیسا بنایا ہے، یہ کسی کے تصور میں نہیں آ سکتی۔ جب جائے گا تو جا کر دیکھے گا اور دیکھتا رہ جائے گا۔ کسی بھی عمر میں انتقال ہو جائے، جنتی جو جنت میں داخل کیا جائے گا اس کی عمر 33 سال کی ہوگی، 33۔ جوان ہوگا، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ جنت میں جو کھانا چاہے گا یہاں پر خیال آئے گا اور وہ چیز سامنے ہوگی۔ کوئی پھل کھانا چاہتا ہے وہ شاخ جھکے گی، اس کے منہ کے سامنے آ جائے گی، یہ کھاتا رہے گا، کھاتا رہے گا۔ جب یہ کھا چکے گا وہ پھل اسی طرح جا کر لگ جائے گا۔ یہ تیتر، بٹیر، کوئی پرندہ، کوئی جانور یہ کھانا چاہے گا، یہاں پر خیال آئے گا وہ بھنا ہوا اس کے سامنے ہوگا۔ واش روم کا کوئی سسٹم نہیں ہوگا، خوشبودار پسینہ آئے گا اور ڈکار آئے گا، وہ چیز ہضم ہو جائے گی۔ جتنا کھائے گا کھاتا رہے گا، واش روم کا کوئی وہاں پر سسٹم نہیں ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ اگر جنت میں ایک کمان رکھنے کی جگہ مل جائے، ایک کمان کتنی سی ہوتی ہے؟ فرمایا دنیا ماں فیہا، سب سے بہتر ہے ایک کمان رکھنے کی جگہ مل جائے۔ فرمایا جنت میں بازار بھی لگیں گے، لوگ جائیں گے وہاں پر خریداری کرنے کے لیے، شمال کی طرف سے ایسی ہوا چلے گی ان کے حسن میں اور
اضافہ کرے گی ان کے کپڑوں میں، ان کے حسن میں۔ جب واپس لوٹیں گے اپنی بیویوں کی طرف وہ ان کی تعریف کرتی ہوگی۔ جنت میں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا۔ یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی کہ جنتی اللہ تعالیٰ کو سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ جنتیوں سے فرمائے گا خوش ہو، جنتی کہیں گے بہت خوش ہے۔ اللہ فرمائے گا آؤ میں تمہیں خوش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا، پھر وہ جو نشہ ہوگا، جو مزہ ہوگا، وہ کبھی بھی اترنے والا نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کام بتائے ہیں جو وہ کام کرے تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ قرآن پاک کی آیت اس پر دلالت کر رہی ہے، جو وہ کام کرے اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ دوسری آیت میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور اپنے نفس کو یہ جو برائی کی طرف ابھارتا ہے اسے روک لے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ 2 باتوں پر جنت ہے۔ ایک اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ سے ڈرنے والا ہو جائے، ہر معاملے میں جہاں بھی ہو اس کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے کہ جو میں کام کر رہا ہوں مجھے مر کر اللہ کو جواب دینا چاہیے، جس میں یہ خوف پیدا ہو جائے۔ دوسری بات فرمایا اپنے نفس کو بری خواہش سے روکنا، یہ آسان کام نہیں ہے۔ انسان کا نفس اس کو برائی کی طرف ابھارتا ہے، دنیا کی رنگینی کی طرف ابھارتا ہے۔ یہ کہتا ہے دنیا کے مزے میں لگ جا، یہ کام کر مزہ آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے جو اپنے نفس کو برائی سے روکے گا، کیونکہ نماز پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں، اللہ کی اطاعت میں ایسا مزہ نہیں آتا جو برائیوں میں آتا ہے۔ اس لیے فرمایا